کیا چاہیے آپ کو، آئیں. اسی وقت اگر اس کی سن لیں گے تو وہ یہاں تک نہیں پہنچے گا، رونا نہیں پڑے گا اس کو. وہ کیوں روتا ہے جب ہم اس کی سنتے نہیں؟ جب وہ انسیکیور ہوتا ہے کہ ماں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کیونکہ نئی جگہ ہے نا. اب اتنا بڑا ہال ہے، ہمیں نہیں بڑا لگتا کیونکہ ہم اب بڑے ہو چکے. لیکن آپ یاد کیجیے جب آپ چھوٹے تھے نا، تو اگر بالکل جہاں آپ پیدا ہوئے تو بچپن میں جو آپ نے عمارتیں دیکھی وہ کتنی بڑی بڑی لگتی تھی. آپ کو اپنا اسکول کتنا بڑا لگتا ہوگا، اور اب آپ جاتے تو آپ کہتے بس یہی تھا، اب چھوٹا لگتا نا. تو بچہ جب کسی بڑی جگہ پہ داخل ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹرین کا ایک سفر، رات کا وقت تھا اور سفر ختم ہو رہا تھا، تو امی کہہ رہی تھی کہ اٹھو. تو نیند سے بچے اٹھنے مشکل ہوتے، انہوں نے کہا کہ اگر تم اٹھو گی نہیں تو ہم یہاں تمہیں چھوڑ دیں گے. وہ جو خوف کی لہر میرے اندر دوڑی، کئی دن تک میں سوچتی رہی کہ اگر میں اس گاڑی میں رہ جاتی تو میرا کیا ہوتا. اور امی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا جملہ بولا. بعض اوقات ہم بچے سے کوئی کام کروانے کے لیے اس کو ایسی دھمکی دے دیتے ہیں کہ جو بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر جب ہم بہت بڑی بڑی دھمکیاں وقت سے پہلے دے دیتے ہیں تو جب بڑی دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ سب تیر ہم آزما چکے ہوتے ہیں، سارے پھینک چکے ہیں، اب ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اب بچہ کچھ نہیں سن رہا. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کیجیے، کچھ تیر سنبھال کے رکھیے، وقت آنے پر ہی لگائیے. جب بچہ اس خاص ایج کو پہنچے گا، جب وہ لینے کے قابل ہوگا، تو بچے کو سمجھنے کے لیے بچہ بنیے کہ اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے، اس وقت یہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس وقت اس کی نیڈ کیا ہے، اس وقت اس کو یہ سب کچھ کس طرح دکھائی دے رہا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو بھی آپ نے اپنے ٹارگٹس رکھنے ہیں، جیسے عبادات کے بھی قرآن پاک ہے. اب مثلا قرآن مجید میں جس دن اس نے شروع کیا نا، اس دن کو تو بہت اسپیشل بنائیے اور اس کو بارہا دہرائیے. وہ دن یاد ہے جب ہم نے شروع کیا تھا، آج اتنے دن ہو گئے اس کو، آج اتنے مہینے ہو گئے، آج اتنے سال ہو گئے جب تم نے یہ شروع کیا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچہ الف با مکمل کر لے، اس پر آپ اس کو کوئی انعام دیجیے. جب الفابیٹس پوری کر لے، پورے قاعدے کا انتظار نہیں کریں. پھر جب قاعدہ پورا کر لے، پھر جب قرآن پاک کا پہلا پارہ کر لے، پھر اس کے بعد جب نصف کر لے، پھر جب مکمل کر لے، تو پھر پہلے چھوٹے چھوٹے انعام، پھر جب مکمل ہو جائے تو پھر بڑا انعام، بڑی پارٹی. اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے گی. بہت سے لوگ اس پہ بڑی بحثیں کرتے ہیں، برتھ ڈے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، ہو کہ نہ ہو. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ برتھ ڈے ایک طرح سے بچے کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ یو آر اسپیشل. ٹھیک ہے، آپ نے اسے ٹریٹ کرنا ہے، تو صرف اس کا پیدا ہونا ہی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس میں تو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں کہ وہ پیدا ہوا، تو اللہ نے بھیجا اس کو. اور ہمارے گھر میں ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا، بچے کا کیا کمال ہے اس میں؟ کس بات کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کس بات پہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کے اعزاز میں کچھ کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرے، مثلا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جس دن بچے نے پورا کلمہ پڑھا 1 سال کی عمر میں یا 1.5 سال یا جو بھی، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹ لکھ لیں، اگلے سال کہیں کہ بیٹا اس ڈیٹ کو تم نے پہلا کلمہ پڑھا تھا یا فلاں چیز پڑھی تھی. تو ضروری نہیں پھر ہر سال پوری زندگی آپ کہیں جی اس دن آپ نے یہ کیا تھا. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان انعامات کو اس دن بھی کریے اور کچھ عرصے بعد پھر اس کو ریپیٹ بھی کر دیجیے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اس خاص کام کی اہمیت اجاگر ہوگی. جب ہم صرف اس کی ڈیٹ آف برتھ کو بہت امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں نا، تو اس سے اس کی ایک خاص سیلف امیج اور پریسٹیج اور ایک ایروگینس یا اپنی ایک انا ہی جاگتی رہتی ہے کہ جی میں اتنا بڑا ہو گیا اور اتنے سال کا ہو گیا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ کئی قسم کے اور کانسیپٹس ہیں، کینڈل جلانے کے اور بجھانے کے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ میرا خیال ہے بجھاتے بھی ہیں شاید اس میں. اب وہ بجھا کے کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ یعنی روشنی کرنی چاہیے یا روشنی بجھانی چاہیے؟ ایک ایک چیز خرافات ہے اس میں، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں دوسرے کلچرز کو کہ جس کی اوریجن ہی نہیں ہے ہمارے اس میں. تو اب اس کا آپ نے کوئی آلٹرنیٹ دینا ہے، لیکن کسی بھی چیز کو ایک مستقل عادت یا رسم نہیں بنانا، کیونکہ پھر وہ بدعت کی شکل اختیار کر جائے گی. پھر یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ بڑا کوئی دینی یا اسلامی کام ہے جسے ہمیں کرنا ہے. نہیں، اس میں صرف اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک چیز کو اہمیت آپ دیں، جس کے نتیجے میں وہ اس کے اوپر خوش ہو جائے، پختہ ہو جائے،
اور اس جیسے اور مثالیں دہرانے کے قابل ہو جائے. پھر اس کے بعد مثلاً جب آپ ایک انعام دے رہے ہوں تو اگلا ٹارگٹ اس وقت سیٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے, مثلاً جب اس نے ناظرہ ختم کیا تو آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو پارٹی دے رہے ہیں, آپ اس کو سیر پہ لے جا رہے ہیں, آپ اس کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں, تو ساتھ ہی آپ وہاں پر بتائیے کہ انشاءاللہ اب نیکسٹ پارٹی ہوگی جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھ لیں گے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اب اتنی خوشی کا دن ہے اور خوش ہو رہا ہے نا بچہ, اب آپ اس کو ٹارگٹ دے رہے ہیں تو وہ خوشی میں وہ اندر چلا جائے گا کہ ہاں مجھے اب ترجمہ بھی کرنا ہے, اب مجھے اس کے بعد اس سے اگلے سٹیپ پہ جانا ہے. تو وہ آپ سے خود کہے گا اچھا ہم کب شروع کریں گے, اچھا ہم کب پڑھیں گے, تاکہ پھر اس کی زندگی میں ایسا ہی بہار کا دن آئے. یعنی ایک انعام دینے کے موقع پر آپ اس کو پیار سے اگلی سیڑھی دکھا دیں, اگلی منزل دکھا دیں کسی بھی چیز میں. تو یہ تو عبادات کی بات ہو رہی تھی. عبادات کے بعد آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں مثلاً کسی خاص گریڈ میں اس نے اچھے نمبر لیے ہیں, اس موقع پر آپ اس کے دوستوں کو, بچوں کو جمع کر کے کر سکتے ہیں. کسی خاص دن میں آپ بچے کے اسکول میں جا کر ان کی ٹیچر سے بات کر کے ساری کلاس کے ساتھ آپ ایک کوئی چیز شیئر کر سکتے ہیں کہ میرے بچے نے یہ چیز سیکھ لی ہے تو میں اس موقع پر سب بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہوں. تو اس سے دوسرے بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے, مثلا قرآن پاک جب ختم ہوا یا کچھ اور. کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک بچے کی پارٹی ہوتی ہے تو وہ آ کے کارڈ دے دیتا ہے کہ فلاں ریسٹورینٹ میں یا فلاں جگہ پر آپ آ جائیں. دوسرے کی ہوتی ہے تو پھر بچے صرف جب دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے اندر ایک یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کس دن یہ سارے کارڈ بانٹیں گے. اور ایسے موقع پر آپ ان چیزوں کو چنیے کہ جس سے آپ اپنے بچے کی تربیت کے علاوہ دوسرے بچوں کو بھی اس کی راہ دکھا سکیں, ان کی بھی تربیت کا سوچیں. جیسے شروع میں نے کہا تھا سب بچے ہمارے بچے, اور سب کے لیے اچھا سوچنا دراصل اپنے ہی بچوں کے لیے اچھا سوچنا ہے کہ آپ ان کو ایک اچھا انوائرنمنٹ دے رہے ہیں. تو اسی طرح جو باقی آپ گولز ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں, اور جب ایک گول اچیو کر لے بچہ تو پھر آپ اس کو ریوارڈ دیں. اور یہ کانسیپٹ ہم قرآن اور سنت سے لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, ضرور زیادہ دوں گا. اب یہ شکر گزاری کیا ہے؟ کسی ایک نعمت پر دل سے, زبان سے اور رویے سے اچھا کر کے دکھانا کہ ہم شکر گزار ہیں, اپریشیٹ کرنا اس چیز کو. تو اب کوئی اپریشیٹ جب کرے یعنی شکر گزاری کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ مزید احسان, مزید ریوارڈ. کہ اگر آپ یہ کریں گے, مثلاً بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو آپ کوئی چیز لا کے دیتے ہیں وہ گما دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. اب آپ ان کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ٹارگٹ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سنبھال کر رکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس سے بھی اچھا مل جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا دے گا. اچھا ایک اور چیز یہ کہ جب کوئی اچھی چیز دینے لگے تو اس کو کہا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملے گی, تاکہ وہ آپ سے لالچ نہ پیدا ہو جائے. یعنی ہمیں بچوں کو ہر وقت اپنے سے نہیں جوڑنا, کیونکہ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض اوقات ماں اور باپ میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. ماں بچوں کو اپنا بنانے کے لیے ایک قیمتی چیز لے دیتی ہے تو باپ اس سے بڑی چیز لے کے دے دیتا ہے تاکہ باپ ان بچوں کو اپنا بنا سکے. اب بچے بھی جو ہیں ماں اور باپ دونوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اس ریس کو چھوڑ دیجئے, باپ کے مقابلے پہ کوئی چیز نہ کیجئے, کیونکہ بچہ دونوں کا ہے. وہ اگر زبانی وقتی طور پر آپ کے سامنے چپ ہو بھی گیا تو جب اس کو موقع ملے گا وہ وہاں بھی یعنی دو رخا پن اختیار کرے گا. تو ایسی چیز نہ ہونے دیں. تو اس صورت میں جب بھی کوئی چیز دیں, جب بھی کوئی چیز اس کو ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے کہیں کہ اس نے تمہیں دی. اب مثلاً بچوں کو جب آپ انعام دینے لگتے ہیں نا تو پھر وہ ذرا سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ خود ہی پوچھنے لگتے ہیں اچھا اگر میں یہ کر لوں تو آپ کیا دیں گی مجھے. اب اس کو کوئی وعدہ نہیں کرنا آپ نے ایسا کہ جو آپ نہیں کر سکتے. میں عام طور پہ کہتی ہوں جو اللہ چاہے گا, اللہ ہی دیتا ہے نا, جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. اب اس سے کیا ہے کہ ایک تو بچے کے دل میں دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ ہم کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے
کہ ہم سے کوئی چیز نکلوانے کے لیے ہماری صرف خوشامد کر رہے ہوں. پھر وہ اس کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں, اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں, اور جب مل جائے تو الحمدللہ کہنا بھی سیکھ جاتے ہیں. کیونکہ بچے کو اللہ پر اعتماد اور توکل سکھانا بھی بہت ضروری ہے. یعنی کہ ہم نے بچوں کو کیا سکھانا ہے, وہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے, چاہے وہ ایمان سے متعلق ہے, چاہے عبادات سے متعلق ہے, چاہے اخلاقیات سے متعلق ہے, سبھی کچھ دینا ہے. تو جب آپ کو مثلا توکل سکھانا ہے, اللہ پر بھروسہ سکھانا ہے, تو پھر اس کے دل میں لوگوں سے ملنے والی چیزوں کی لالچ نہیں رہے گی, کیونکہ یہ لالچ بری بلا ہے. پھر اس میں انسان دوسروں کے حقوق مارتا ہے. انسان صرف اس کو دیتا ہے جس سے اسے کچھ ملنا ہوتا ہے, صرف اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جہاں سے اس کی کوئی بھلائی ہو رہی ہو. وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے بھلائی کرنا نہیں جانتا. تو یہ لالچ نکلوانی ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بچے کے اندر انسانوں سے لالچ پیدا ہو گئی تو اس کا سخت نقصان یہ ہوگا کہ صرف یہ اس کو سلام کریں گے جو ان کے ساتھ بھلا کریں گے. ہوتا ہے نا کہ خالہ, ماموں, چچا, پھپھی, کوئی ان میں سے بہت جنرس ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, یا ان کو تحفے تحائف یا ریوارڈز دیتے رہتے ہیں, اور کچھ کو دھیان ہی نہیں ہوتا, ان کا اسٹائل نہیں ہوتا. اب بچہ کیا کرتا ہے کہ صرف ان سے اچھی طرح ملتا ہے کہ جو اس کو کچھ دیتے, اور جو نہیں دیتے ان سے اچھی طرح نہیں ملتا. تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. اچھا اخلاق کیا ہے کہ ٹھیک ہے, قدرتی طور پر جو آپ کے ساتھ اچھا کرے گا اس کا آپ کے دل میں ایک احترام زیادہ ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی کا احترام کرنا سیکھیں آپ, یا بچے بھی اس کا بھی سیکھیں جو آپ سے بڑا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتا, بلکہ ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی جوڑنا سکھائیں, اچھا کرنا سکھائیں جو آپ کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں, وہ آپ کے بچوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے. میں نے بعض ماؤں کو روتے بھی دیکھا ہے کہ میرے بچوں کو دادی پیار نہیں کرتی مثلا. اب دادی کی سٹائل نہیں ہے, بیچ میں رونے کی کیا بات ہے, ان کی عادت ہی ایسی. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے پیار کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. ان کے ہاں کیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں پیار بگاڑ دیتا ہے. تو اب بچے کو سمجھنا چاہیے, ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کا طریقہ ہی نہیں ہے, اس لیے ایکسپیکٹ ہی نہ کرو, نہ ان سے نہ کسی اور سے. جو مل جائے اس پر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ, اور اگر کسی سے کچھ نہیں ملا تو اس میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غنا جو ہے, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, یہ جو 3 کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, تو یہ بچپن سے ہی ڈیولپ کریں ان کے اندر کہ بندوں سے غنا پیدا ہو جائے. اچھا, پھر یہ ہے کہ کچھ جو کانسیپٹس ہیں نا وہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, بچوں کو نہیں پتا ہوتا. مثلا بعض اوقات ہم بچوں کو ایسی چیز سے ڈراتے ہیں جس کو انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی چیز بھی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک دفعہ مجھے بات یاد نہیں کہ کیا تھی, تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کام میں انسان کی کوئی عزت نہیں. تو کہتا ہے عزت کیا کرنی ہے, عزت کو کیا کرنا ہے. تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ اس کو, کیونکہ بچے جاتے ہیں انگریزی اسکولوں میں, وہاں عزت لفظ تو نہیں کبھی بولا جاتا. اگر رسپیکٹ بھی ہم بولے تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے کلچر میں عزت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ عزت کے خلاف ہے انسان کی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہتا ہے عزت کرنی کیا ہے, کیونکہ وہاں ہر چیز مادی ٹرم میں ناپی تولی جاتی ہے. یہ عزت ہے اور یہ تقویٰ ہے اور یہ اخلاق ہے, وہ یوں چیزوں کو دیکھتے ہیں, کانسیپٹس نہیں ہوتے. کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو ایمان بالغیب پہلا سبق ہے, تو ان کی مونٹیسری میں کیا سکھاتے, صرف انہی چیزوں کو جانتے جن کو وہ چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ان کے لرننگ کے سورسز مبلغ علم یہ ہیں. تو ہمارا ہارٹ بھی ہے کہ جو ایمان بالغیب جو ہے وہ یہاں آتا ہے اور جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, یہ جو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا. تو ہمارے بچوں کے احساس مروت گیجٹس نے کچل دیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں مروت کیا ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں عزت کیا ہوتی ہے, اور بعض اوقات ان کو پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی. تو یہ جو ہمارے دینی, اخلاقی, روحانی, تاریخی کانسیپٹس ہیں مسلمانوں کے, ان کو مثالوں کے ساتھ واضح کرنا بہت ضروری ہے اور سمجھانا بہت ضروری ہے.
ورنہ جب بچے انہی کانسیپٹس کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ بلینک. آپ ان سے بات کر رہے ہیں, آپ اسمائل کر رہے ہیں, بلینک. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ایسے گھروں میں پلتے ہیں کہ جن کو محبت ملتی ہے یا وہ محبت کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں, تو جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں, اسمائل کر کے ملتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل برف کے تودے ہوتے ہیں یا لکڑی کے, وہ جیسے وہ قرآن مجید میں وہ جو آئی ہے نا بعض لوگوں کی صفت کأنہم خشب مسندہ, تو بلیو می بعض اوقات بعض بچوں سے مل کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی لکڑی کو جا کے ہاتھ لگا کے آگے. ان کے دل میں, ان کی آنکھوں میں, ان کی زبان پر, ان کے کسی رویے سے کسی بڑے چھوٹے کسی انسان کے لیے کوئی فیلنگ نہیں. بھائی کبھی سوچا آپ نے کیوں وہ اتنے کولڈ ہیں, کیوں وہ اسمائل نہیں کرنا جانتے, کیوں وہ نہیں بڑے کو سلام کرنا جانتے؟ کہاں غلطی ہے, کہاں قصور ہے؟ پھر بنیاد کو دیکھیے, یا تو ان کو محبت نہیں ملی یا ان کو یہ تعلیم اور تربیت نہیں ملی کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. صرف ان کو کندھے اچکانے نہ آئے, صرف ان کو گردن اٹھانی نہ آئے, صرف ہو کیئرز کہنا نہ آئے, بلکہ ان کو کیئر کرنا آئے. اگر ہم نے ان کو انسان نہیں بنایا, وہ مشینیں بن گئے, وہ بیٹریاں بن گئے جنہوں نے جا کے مختلف مشینوں میں فٹ ہونا اور کارخانوں نے چلنا ہے, تو پھر کیا کیا؟ یعنی ہماری تربیت ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے, یعنی کہ ایک انسان کے بنانے میں اور ایک بیٹری کے بنانے میں فرق ہے. انسان بھی مختلف کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر, اور بیٹریاں بھی بڑے چھوٹے گیجٹس میں لگتی ہیں تو وہ چلتے ہیں. تو یہ جو انڈسٹریل ریولوشن تھا, اس نے جو نظام تعلیم